لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں علی عباس چینل ون کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ فریڈم آف اسپیچ اینڈ کربلا کے حوالے سے جو ہمارا موضوع سلسلے وار چل رہا تھا، اسی کی اس چوتھے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کربلا کی فریڈم آف اسپیچ کتنی واسٹ ہے اور ان کی حدود کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اہم نصیحتیں انشاءاللہ اس پروگرام میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی مدد سے آج کے زمانے میں ہم فریڈم آف اسپیچ کو اور اچھے سے سمجھ سکیں اور اپلائی کر سکیں۔ آج کے اس موضوع پہ پھر سے روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب مولانا سید سرمدی رضوی کراروی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ قبلہ کہ مسلسل آپ ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے موجود ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ اور چینل ون کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بہرحال آغا آپ کی خدمت میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں پہلا سوال یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے اور یہ قربانی ہے، کیا یہ صرف مسلمانوں کے مفاد کے تحت تھی یا اس میں کچھ ورلڈلی پیغامات بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ یقیناً یہ ساری کائنات کے لیے امام حسین علیہ السلام کا قدم تھا اور یہ ان کا اسٹیپ تھا، اور اس کا تعلق صرف اور صرف مسلمانوں سے یا جو امام حسین علیہ السلام کو امام مانتے ہیں ان سے نہیں تھا۔ میں اس جملے کو یوں کہوں کہ جیسے اللہ ساری کائنات کا کریٹر ہے اور سب کو دے رہا ہے، سبحان اللہ، یہاں تک کہ وہ کہ جو اس کے دشمن بھی ہیں، مثلا فرعون کو بھی رزق اللہ کی طرف سے ملنا بند نہیں ہو گیا، ہوا اور پانی اس پہ بند نہیں ہو گیا، تو خدا بند متعال جیسے، بلکہ میں لفظ بدل دوں کہ جو کریٹر آف دس انٹائر ورلڈ ہے وہ جب سب کو دے رہا ہے تو ویسے ہی اس کی طرف سے جو ہیومینٹی کو گائیڈ کرنے کے لیے ایز اے گائیڈ آیا ہے، وہ جو بھی اسٹیپ لے گا اور جو بھی لیسنس دینا چاہے گا وہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہوں گے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو اقدام کیا، جو ان کا موومنٹ تھا، وہ رہتی دنیا تک سارے انسانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا فالوور ہو یا وہ کسی بھی مذہب کو نہ مانتا ہو، چاہے وہ ناستک بھی ہو، لیکن یہ کہ یہ پیغام اس تک امام حسین علیہ السلام کا جاتا رہے گا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، مظلوم کا ساتھ دو، اور حق کے سپورٹ میں اپنی آواز کو بلند کرو اور ظلم کے خلاف بولو۔ بہت بہت شکریہ۔ لیکن آغا ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے ہم چپ ہوتے ہیں، مثال طور پر اس کے پیچھے ہمارا ایک یہ انٹینشن ہوتا ہے کہ ہمیں شاید نقصان نہ پہنچ جائے، یا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کیا مطلب ہے۔ ایسے افراد کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایسے لوگوں سے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ چینج ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے جس سماج میں بھی ہم رہتے ہیں، اگر وہاں کوئی پرابلم ہے تو جب تک سب لوگ آگے آ کے اس کو سالو نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ پرابلم وہیں پہ رہتی ہے۔ یہ سب مل کے کیوں اس پرابلم کو سالو کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سارے سماج کو ایک باڈی جان رہے ہیں۔ ہم سے کیا مطلب کہہ کے اگر لوگ چھوڑ دیں، مثال کے طور پر ایک ایریا ہے کہ جہاں پہ سیور لائن ہے اور وہ فرض کیجئے کہ کچھ پرابلم آ گئی ہے، سارا پانی باہر محلے میں بہہ رہا ہے، بدبو پھیلی ہے، مگر ہر آدمی سوچے ہم سے کیا مطلب؟ نہیں، جب آپ نے اس پوری لوکیلٹی کو، ایک پوری سوسائٹی کو ایک باڈی سمجھ کے سب آگے آئے اور کام ہوا، اور جو بھی اتھارٹی اس کے لیے رسپانسبل اس کو بلایا، تو آپ کی جو پرابلم ہے وہ سالو ہو گئی۔ یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی۔ ویسے ہی ہم جب اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں، جس دیش میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم کو اپنے آپ کو ایک باڈی سمجھ کے آگے بڑھنا ہوگا۔ جیسے کہ ایک بہت اچھی مثال دی جاتی ہے کہ جب آپ کے مثلاً سر میں درد ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی باڈی کے باقی پارٹس بہت اچھے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھ میں کچھ چلا جائے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ سے کہ ٹھیک ہے آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے مگر اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے کچھ لکھ دیجیے۔ آپ کہیں گے کہ ایک پارٹ پہ اثر ہوتا ہے تو سب پہ۔ تو یہ جو بات ہے کہ لوگوں کے اندر ڈر ہوتا ہے، وہ بول نہیں پاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ ان کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ وہ سب کو اپنا سمجھ کے آگے بڑھیں۔ صحیح۔ میں ایک جملہ اور کہوں، ہمارے گھر میں اگر خود ہمارے اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہوگا تو ہم آگے بڑھ کے بولیں گے، لیکن سماج میں اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم نہیں بول رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے بھی ہے، ہمیں یہ ہمت اور یہ جذبہ اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ ہم ہیں، وہ ہیں، یہ والا لے کے چل رہے ہیں۔ سب کو ایک سمجھ کے، اور یہ ایک ہی باڈی کے الگ الگ پارٹس ہیں،
اگر یوں ہم آگے بڑھیں تو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا. اور ہماری اگر ہم اپنی خود کنٹری کی بات کریں, جس کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں, انڈیا, بھارت اور ہندوستان, یہ بھی ایک بڑی خاصیت ہے کہ یہ ایک ملک ہے جس کے تینوں زبانوں میں الگ الگ نام ہیں. یہاں کا خود کانسٹیٹیوشن اگر آپ جا کے دیکھیے تو وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے اور فریڈم آف اسپیچ دیتا ہے کہ ہم اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں اگر ہمیں کچھ غلط لگ رہا ہے یا ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہونی چاہیے. اور اگر ہم ایک پیسفل انداز میں پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں تو گورنمنٹ یہ نہیں کہتی کہ آپ کو اس کا رائٹ نہیں دیا گیا, کانسٹیٹیوشن ہمیں اس کا رائٹ دیتا ہے. تو پیسفل انداز میں اپنی بات کو رکھیں, ڈریں نہیں, آگے آئیں اور جو غلط ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. بہت بہت شکریہ قبلہ. اس سے متعلق ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سماج ایک باڈی ہے اور بہرحال ہر ایک اپنی اپنی جگہ جو ایک مسئلہ ہے وہ مصرع ہے کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. تو سب کی اپنی اپنی جو ہے اہمیت ہے واقعی, تو اس کو انسان کو سمجھنا چاہیے. لیکن بعض لوگ جو ہے وہ مثلاً ڈر جاتے ہیں, خوف کھاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اقدام کیا تو کچھ اس کے ریپرکشنز جھیلنے پڑیں گے, اس کا نقصان ذاتی طور پہ ہمیں ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے کیا تجویز ہے کہ وہ کیسے آگے سٹیپ بڑھائیں؟ دیکھیے, ہسٹری ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور بہت ہی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سبق آموز جسے ہم کہتے ہیں کہ لیسن گونگ سبجیکٹ ہے, اور ہسٹری سے ہی لوگ فیوچر میں کیا کرنا ہے اس کی مدد بھی لیتے ہیں. سبق ملتے ہیں ہم کو تاریخ کو پڑھنے سے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں بھی کوئی بگ چینج اگر آیا ہو ہسٹری میں, اگر آپ جا کے دیکھ لیجیے کسی کنٹری میں, کسی لوکیلٹی میں, کہیں بھی کچھ, یا کسی سسٹم میں اگر ایک کوئی بہت بڑا چینج آیا ہو تو میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ اس ایگزسٹنگ پرابلم کو دور کرنے میں یا کوئی بہت بڑا چینج لانے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئی, یا مثلاً یہ کہ قربانی نہیں دینی پڑی, یا یہ کہ پرابلمس نہیں فیس کرنی پڑی. بہت کچھ ہوا ہے, کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنے کے بعد ہی ایک بڑا چینج دیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے خود جس ملک میں ہم آج بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, 1947 میں ہمیں فریڈم ملا. اگر اس وقت کے موجود لوگ یہ سوچتے کہ ہماری جان کو نقصان ہو جائے گا, ہمارے مال کو, ہمارے بیوی بچوں کو نقصان ہوگا, اور وہ اپنی تمام طاقت کا اور اپنے ریسورسز کا استعمال نہ کر کے, اپنے جذبے کا استعمال نہ کر کے اس طرح سے اس وقت کی ظالم حکومت کے خلاف آواز نہ بلند کرتے, تو آج شاید یہ ہمیں فریڈم نہ ملا ہوتا اور آج بھی ہم غلام ہوتے. تو یہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کہا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں پرابلمس فیس کرنی پڑے, یہ اصل میں یہ تھنکنگ ہی غلط ہے. فیس کرنی پڑیں گی. آپ اس وقت اپنے آپ کو ایک سنگل اینٹی کے طور پہ نہ سوچیے. بھائی جو میں نے بات کہی اس سے پہلے کے سوال میں, ایز اے ہول وی آر ون. صحیح. تو اس میں 2-4 لوگوں کو کچھ نقصان ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں. اگر جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو ہو رہا ہے کہ اگر غلط ہے تو وہ غلط ہونا بند ہو جائے, اگر آپریشن ہو رہا ہے تو وہ آپریشن رک جائے. صحیح. تو ظاہر سی بات ہے کہ گول اچیوڈ ہے. جی قبلہ, بہرحال یہ جو کانسیپٹ آپ بتا رہے ہیں یہ صرف ایسا نہیں کہ اسلام کی تعلیمات ہیں, اور بھی یعنی مذاہب ہیں اس میں. بھائی دیکھیے, آپ جیسے مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ آپ ہندوازم میں ہمارے ہندوستان میں ہندو بھائی ہیں, وہ اکثر اس ورڈ کا یوز کرتے ہیں, واسودیو کٹمبکم, یعنی دس ہول ورلڈ از اے فیملی. کٹمب پریوار کو, فیملی کو کہتے ہیں. تو یعنی یہ پوری دنیا ایک فیملی کی حیثیت رکھتی ہے. ہندو ریلیجن کی بھی اگر آپ بات کریں تو یعنی اس کی جو اپنی آئیڈیالوجی ہے. صحیح. تو اب وہیں اصول اپلائی ہو جائیں گے کہ ہماری فیملی میں مثلاً ہمارے ممی پاپا, امی ابا, جو بھی آپ کہہ لیں, اور 3 بھائی 2 بہن اس طرح سے ہیں, تو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کچھ برا ہوگا تو ہم فوراً لڑنے کو تیار ہو جائیں گے. ہماری بہن کو کیسے کسی نے کچھ کہا, ہمارے بھائی کا کسی نے کیسے حق مارا. تو یہیں اگر آپ اس کو ایکسٹراپولیٹ کر لیں اور لارجر ویو میں اگر دیکھیں کہ جب واسودیو کٹمبکم کہہ رہے ہیں تو کیسے کسی دوسری کنٹری میں بھی کسی کے اوپر ظلم ہوا, ہم یہاں سے آواز اٹھائیں گے پیسفل طریقے سے. وہ کبھی بھی جو ہے وہ برا نہیں مانا جائے گا کسی بھی آئیڈیالوجی کے سامنے, کسی بھی ریس, کسی بھی کلچر, کہیں بھی آپ چلے جائیے تو یہ نہیں کوئی کہے گا کہ پیسفل پروٹیسٹ از اے بیڈ تھنگ, بلکہ وہ اس کو اپریشیٹ ہی کریں گے. صحیح. اور یہ بھی بہرحال دیکھا گیا ہے کہ جو قوم یا جو لوگ یعنی ایکٹیو رہتے ہیں, اکثر تبدیلیاں جو ہیں وہ وہیں آتی ہیں. دیکھیے, آپ نے وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ترجمہ کر دیا ایک آیت کا کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ لا یغیر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ یقیناً اللہ کسی بھی قوم کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہیں بدلتے. صحیح. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیے اور آپ چاہیں کہ ساری قوم جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو جائے, نہیں, اس کے لیے آپ کو آگے آنا پڑے گا,
اسکولس کھولنے پڑیں گے, کالجز کھولنے پڑیں گے. آپ چاہیں کہ سارا سماج آپریشن لیس ہو جائے تو اس کے لیے پھر آپ کو احتجاج اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. صحیح, سبحان اللہ, بہت اچھے انداز میں آپ بیان کیا. اس سلسلے کو بہرحال ایک اور بات سے جوڑتے ہوئے, چونکہ ہمارے ویورز میں جو ہے اکثر مومنین ہیں, مومنات ہیں, اور بھی دوسرے افراد ہیں جو دیکھتے ہیں, اور یہ بات ادھوری رہ جائے گی اگر ہم خواتین کی بات نہ کریں, کیونکہ ایک سوسائٹی کو مکمل کرنے کے لیے جتنا زیادہ جو ہے وہ مردوں کا جو ہے وہ دخل ہوتا ہے, اتنا ہی زیادہ عمل دخل جو ہے وہ خواتین کا بھی ہوتا ہے. تو بلکہ میں تو کہوں گا اس سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. جی واقعی. تو اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, کیا ہمارے پاس کربلا, چونکہ ابھی ایام ازاں چل رہے ہیں, کربلا کے حوالے سے کوئی مثالیں ہیں کہ کچھ خواتین نے فریڈم آف اسپیچ کا سہارا لیا ہو, غیر معصوم ہو؟ ابھی ہم نے جناب زینب کا ذکر کیا, لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں. جی بالکل. دیکھیے, فریڈم آف اسپیچ کی جب ہم نے بات کی شروعات میں اپنے پہلے ایپیسوڈ میں, تو یہی کہا کہ یعنی جو صحیح ہے اس کو کہنا, تو یہ بھی فریڈم آف اسپیچ ہی ہے, اور اس کا صحیح یوز ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر, اپنے ہسبینڈ کے سامنے اگر کوئی صحیح بات ہے کہ جو اس کو گائیڈ کر سکتی ہے, اگر وہ غفلت کا شکار ہے, انویئر ہے, ہیڈ لیس ہے فار ایگزامپل, تو وہ ایسی کچھ بات کہے کہ وہ متوجہ ہو جائے کہ ہاں صحیح بات ہے. یہ بھی فریڈم آف اسپیچ کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. کربلا کے واقعے میں اگر آپ دیکھیے تو خود جیسے جناب حبیب ابن مظاہر کا واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے ان کو خط لکھا کہ ہم اس کنڈیشن میں ہیں, تم ہماری مدد کرنے کو آؤ, ہمارے دوست ہو. اور کوفہ میں جب جناب حبیب کے پاس یہ لیٹر پہنچتا ہے تو وہ پلٹ کے جب اندر آتے ہیں گھر کے, اور ان کی بیوی ان سے سوال کرتی کہ کون آیا تھا, تو وہ پوری بات بتاتے ہیں کہ میرے دوست بچپن کے امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول کربلا میں تنہا ہے. اور اب وہ اپنی بیوی کا امتحان لینے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ جب وہ پوچھتی ہیں کہ کیا ارادہ ہے, تو کہتے ہیں کہ جاننا تو چاہتا ہوں مگر سوچتا ہوں کہ وہاں تو جو عورتیں ہیں, جو مستورات ہیں, وہ تو نبی زادیاں ہیں, ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا, لیکن تیرا کیا ہوگا میرے بعد. تو وہ یہی کہتی ہیں کہ وائے ہو تم پر حبیب کہ تم اپنی عورت کے لیے فکر کر رہے ہو اور نبی زادیوں کے لیے یہ سوچ رہے ہو. تو ظاہر ہے کہ یہ اگر وہ فریڈم آف اسپیچ کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر وہ چپ رہ جاتی ہیں سوچ کے کہ شوہر کے سامنے میں نہیں بولوں گی, تو پھر یہ بات واضح نہ ہو پاتی. یہ بہترین انہوں نے مثال پیش کی. ایسے ہی ہمارے سامنے جناب زہیرقین کی مثال ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ان کو بلایا, اور ایک بار انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور بالکل چینج آف ہارٹ ہو گیا, اور اب وہ پلٹ کے اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں امام کے رکاب میں شامل ہونے, ان کے خیمے میں, اور تجھے میں نے طلاق دیا, تجھے آزاد کیا. اب یہاں پہ سوچیے کتنا اچھا جملہ ہے, تاریخی جملہ اور سبق آموز جملہ ہے ہماری بہنوں کے لیے کہ دنیا میں تو جو ہے وہ تم نے ہمارا ساتھ دیا, اور اب جب آخرت میں جو ہے تم جنت جاؤ گے تو اب تم یعنی ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہو. اللہ, یہ انہوں نے کتنا بہترین جملہ کہا. صحیح بات کہ ہماری تمام مسورات کے لیے یہ جملہ ہے. یعنی یہ فریڈم آف اسپیچ کی ایک بہترین مثال ہے کہ وہاں پہ اگر وہ خاموش رہ جاتی تو کوئی فائدہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ بات کہہ کے پیغام دیا رہتی دنیا کے لیے. تاریخ نے اس کو ضبط کر لیا اور یہ پیغام آج ہمارے لیے موجود ہے. تو یہ وہ کچھ مثالیں ہیں یعنی غیر معصوم عورتوں کی کہ جنہوں نے اپنے کردار کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کے پیش کیا. بلکہ ہم تو آپ کی بات سے بات جوڑتے ہوئے جناب فضا کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری رہ جائے گی. واہ واہ سبحان اللہ. کہ جناب فضا صلوات اللہ علیہ کا ہر مقام پہ شہزادی کونین سلام علیہ کی زندگی, اور اس کے بعد پھر خود آپ دربار یزید میں دیکھ لیجئے کہ جناب فضا, وہی بات آ رہی ہے فریڈم آف اسپیچ کی کہ یہ ان کے پاس حق بھی تھا, اور پھر ان کا بحیثیت خادمہ اہل بیت اور شیعہ اہل بیت یہ فرض بھی تھا کہ اسی وقت سامنے آ کے انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا, کیونکہ اس وقت جو 700 کرسی نشین تھے اس دربار میں, اس میں سے بہت سے تھے کہ جو قبیلہ حبش سے تعلق رکھتے تھے, اور یہ حبش کی شہزادی تھیں, اور لوگوں کو جھنجھوڑا کہ کیا تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے. تو تاریخ لکھتی ہے کہ تلواریں میان سے آ گئیں باہر, اور انہوں نے کہا کہ ہماری یہ شہزادی ہے اور اب اس کے خلاف ہم کچھ نہیں سنیں گے. تو اگر وہ اپنا یہ فریڈم آف اسپیچ کا حق اور فرض نہ یوز کرتی تو ظاہر ہے کہ ایسے نتیجے ہمارے سامنے. جبکہ یہ بہت جرت کی بات ہے ایک خاتون کے لیے کہ اتنے بڑے دربار میں اور چاروں طرف حکمران کے موافق لوگ بیٹھے ہیں, اور یہ خاتون اس طریقے سے سینہ سپر ہو کے آ رہی ہے. یہاں پہ ایک پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو, جو آپ نے جرأت کی بات کی, تو جناب فضا سلام اللہ علیہ ایسے انوائرمنٹ میں, ایسی فضا میں اتنی بڑی جرأت کر رہی ہیں, تو یہ جرأت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جرأت ہمارے اندر تبھی پیدا ہوگی کہ جب ہم اس بات کو قاعدے سے سمجھ لیں گے کہ آپ کو ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے, ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, اور وہ تبھی ہمارے اندر جرأت پیدا ہو پائے گی. اور یہ جو عقیدہ ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے, یہ تبھی جسے کہتے ہیں راسخ ہو جائے گا, اور یہ ڈیپتھ پکڑے گا ہمارے اپنے
ایگزسٹنس میں اور ہمارے ہارٹ میں جب ہم اس دنیا کو اپنا فائنل ابورڈ نہیں سمجھیں گے. سبحان اللہ. پھر اس کے اپنا بعد انٹینشن اور اپنا مائنڈ سیٹ چینج دیکھیے کہتے ہیں نا کہ وہ انت بھلا تو سب بھلا، ایک ہندی میں کہاوت ہے. تو انت یہاں نہیں ہے، انت یہاں کے بعد ہے. تو وہاں جس نے حق کا ساتھ دیا ہے ونر آخر میں وہیں ہوگا. سبحان اللہ. اس کے لیے بہرحال ہمیں سب سے پہلے تو جاگرک ہونا ہوگا. جی. اپنے آپ کی اہمیت اور قدر سمجھنا ہوگی، اپنی حقوق اور ذمہ داریاں سمجھنا ہوگی. اور اس کے لیے جو مثالیں آپ نے دی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم ان کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں. مگر مولانا صاحب ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ آج کے زمانے کے لیے میرے خیال سے راستے کا کانٹا بنتی ہے. وہ یہ کہ بھائی امام حسین علیہ السلام ہوں یا ان کا کردار ہو یا ان کے واقعات ہوں، 1400 سال پہلے ہوئے ہیں. یہ وہ زمانہ اور آج کا زمانہ بالکل مختلف ہے. تو پھر اس زمانے سے ہم آج کے زمانے میں کیا درس لے سکتے، کیسے درس لے سکتے ہیں، مثلا یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. اچھا سوال ہے آپ کا. حالانکہ یہ سوال جب یعنی بعض چیزیں اگر ہم کو صحیح سے سمجھ میں نہ آئیں تو بعض سوال وجود میں آتے ہیں کہ جو صحیح سے نہیں سمجھ میں آئی چیزیں تو سوال بھی صحیح نہیں وجود میں آ رہے ہیں. اصول جو بھی ہیں، پرنسپلز جسے آپ کہتے ہیں، مورل پرنسپلز خاص کر کہہ لیجئے، وہ کسی بھی زمانے میں محدود نہیں ہے. وہ لمیٹڈ ٹو اے پارٹیکولر ٹائم نہیں ہے. مثال کے طور پہ اچھا، غلط کو غلط کہنا، اگر آج سے 1400 سال پہلے یہ کسی نے کہا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، تو کیا آج ہم یہ کہیں کہ وہ تو 1400 سال پہلے کی بات تھی، آج ہم اس کو کیسے اپلائی کریں؟ جھوٹ بولنا آج بھی غلط ہے، کل بھی تھا اور قیامت تک رہے گا. ویسے ہی اگر کوئی آپریسڈ ہے تو اس کا ساتھ دینا، اور جو آپریسر ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا. 1400 سال پہلے بھی یہی بات تھی اور آج بھی یہی بات ہے اور قیامت تک یہی بات رہے گی. تو جو اصول ہیں، جو پرنسپلز ہیں، وہ کبھی چینج نہیں ہوتے ہیں. یہ جو اصول ہے اس پہ عمل کرنے کا طریقہ زمانے کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. کل کا جو دور تھا، اور پلس یہ کہ جس طرح کا سامنے ظلم ہو رہا ہے، جو میں نے اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ڈسکشن ہوا کہ اگر کوئی بک ایسی لکھی گئی کہ جس کے ذریعے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، تو اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس بک کے جواب میں بک لکھیں. صحیح. یہ نہیں کہ اس بک کو ہم تلوار سے کاٹ دیں بلکہ اس بک کے خلاف ہم ایک بک لکھیں گے. اگر ایک کوئی اسپیچ دی گئی کہ جس میں غلط بات کی گئی، تو اب ہمارا فریضہ کیا ہے کہ اسپیچ کا جواب اسپیچ سے دیں. اچھا، پتھر جہاں سے آیا واپس ادھر لوٹا دو، جو ایک قاعدہ ہے. صحیح. تو اس کا اسپیچ کا جواب اسپیچ سے دیا جائے گا. سوشل میڈیا پہ اگر آج نفرت مثلاً پھیلائی جا رہی ہے یا اگر کوئی غلط بات کی جا رہی ہے، تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کر کے ہی ہم اس کا جواب دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بات کی جا رہی ہے اور ہم جو ہے اس کے لیے کتاب لکھ رہے ہوں. مثلاً ہر چیز کے لیے ہم تلوار نہ نکال لیں. ہر چیز کے لیے بالکل امام حسین علیہ السلام کے زمانہ ایک دم ایسا آلودہ ہو جائے تو ہی ہم ایک دم ان کی کاپی پیسٹ کریں. تو یہ آپ کے کہنے مطلب ہے کہ ہمیں سدھانت اور پرنسپلس لینے چاہیے ہیں. وہ تو ہر زمانے میں سچویشنل بیسس پہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کیا رسپانس میں فریڈم آف اسپیچ کا کون سا اسپیکٹ جو ہے یہاں پہ پیش کرنا ہے. بھائی امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا دیکھا کہ غلط ہو رہا ہے. جو میسج میرے گرینڈ فادر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے اس کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے. اور اب وہ اپنے مشن پہ نکلے کہ میں لوگوں کے سامنے صحیح اسلام انٹروڈیوس کرواؤں گا اور یہ جو ظالم ہے اس کے خلاف میں قیام کروں گا. صحیح. وہیں آج کے دور میں اگر آپ دیکھ لیجیے کہ ہمیں فلاں چیز غلط دکھ رہی ہے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، جیسے بھی. سیم اپروچ ہے، سیم میسج ہے جو سارے زمانے میں. تو یعنی اگر ہم سدھانت لیں جی تو پھر جو ہے ہم یعنی عقل تو ہمیں دوڑانی پڑے گی سچویشن میں کیا جو ہے اس کا رسپانس ہے، لیکن ہمیں اصول جو ہے وہ امام حسین سے لینا چاہیے. اس کی مثال بھی بہرحال ہے، جیسے نیلسن منڈیلا ہیں، مہاتما گاندھی ہیں کہ جنہوں نے ان شخصیتوں کو اپنے لیے آئیڈیل مانا اور انہی کے راستے پہ چل کے دکھایا. صحیح. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انشاءاللہ کہ بہرحال آپ کی باتیں جو ہے ویورز کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی ہوں. آج کے ایپیسوڈ کو آج ہی یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں اور آپ سے وداع چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.